شریعت کے راستے مشکل اور مہنگے ہو گئے اور گناہ کے راستے آسان اور سستے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کو سستا کیا گیا، آسان اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ نفسانی خواہشات ہر شخص کے اندر موجود ہے، تاکہ ہر شخص آسانی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے احکام کے مطابق نفسانی خواہشات پوری کر سکے۔ اور پھر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رہا اور تابعین کا طریقہ بھی رہا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آسانی کریں تو نکاح کو آسان کیجیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھیے، جس کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا او کما قال، فرمائے بے شک سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی ہو، فریقین میں سے کسی کو بار نہ ہو، کسی کو بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے قرضہ لینا نہ ہو، کسی کو لوگوں کے کھانے کے لیے قرضہ لینا نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ اگر ایک شادی آپ نے گھر میں کر دی تو 2-3 سال تک تو آپ اٹھ نہیں سکتے، قرض چکانے میں ہی 2-3 سال آپ کے گزر جائیں۔ اگر 2-3 بیٹیاں ہوں تو باپ تو دیکھتے دیکھتے ہی بوڑھا ہو جائے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود ہی اس کو مشکل کر دیا ہے، حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم لوگوں کے درمیان میں ناک اونچی کرنے کے لیے ہر غیر شرعی کام کرتے تو اب سب کو تو خوش کر دیتے لیکن رب کو ناراض کر دیتے نا۔ اس وجہ سے اب ہمارے درمیان میں نکاحوں میں برکت نہیں ہے۔ اور برکت کیسے نہیں ہے کہ رشتے 2-4 سالوں تک چل جاتے ہیں لیکن نکاح کے بعد 2-3 مہینے تک رشتہ چلتا نہیں ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور اگر علیحدگی نہ ہو تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی ہے، ہمیشہ گھر اکھاڑے کی جگہ بنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب بے برکتی کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر اولاد نہیں ہوتی، اولاد کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، زر کثیر خرچ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ایک بچے کی پیدائش ہو جائے۔ یہ بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا آغاز ہی ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کرتے ہیں۔